یا رقیبو، دا واچفل، وہ جو رہتے ہیں میری جاں کے قریب، جن کی رحمت کے ہیں انداز عجیب، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، میرے آقا خود ہیں میرے رقیب۔ بسم یا رقیب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا لله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف، حمد و ستائش اور شکر گزاری اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہان کا رقیب ہے، نگہبان ہے۔ حقیقی عرفان کے مظہر صفات خداوندی میں رقیب العالمین کے نام سے آغاز، جو سب کو فیض فائدہ پہنچانے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، اسی کے بابرکت نام سے وہ ایسا نگہبان کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی جگہ کسی کو نگہبانی کرنے کے لیے آرڈر دے، کیونکہ وہی تو اصلی عالم الغیب ہے۔ اور پروردگار یا رقیب آپ ہی کے نام کو جلال دیتے ہوئے، آپ کے مبارک نام کو شکر گزاری کرتے ہوئے تمام سامعین و ناظرین و حاضرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان، آج ہم نے جس اسم صفاتی کا موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے یا رقیبو، یعنی دا واچفل۔ اور سرنام کلام میں قرآن شریف کے پارہ 7 اور 5واں سورہ، سورہ مائدہ، اس کی آخری رکوع کی یہ 116-117 نمبر آیت ہے، اور فتح محمد جالین صاحب کا ترجمہ ہے، صفحہ ہے 158۔ وہ جو اپنی مخلوق کے لیے نگراں ہے، بلکہ نگرانی کرتا رہتا ہے، ہر فعل اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی رقیب ہے۔ آئیے پہلے ہم اس ترجمے کو ذرا دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ ہاں اس ترجمے سے ہم، جس کو ہم نے عنوان قرار دیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں والدہ کو بھی معبود قرار دو یا مقرر کرو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، بحق یعنی جس کا مجھے حق نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھ کو معلوم ہوگا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے اسے تو جانتا ہے، اور جو بات تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ یعنی تو علام الغیوب ہے، ہر غیب کے علم رکھنے والی ذات۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ وربی وربکم،
میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، پھر وہ اللہ کی عبادت، یعنی کہ اللہ کیا کہا کہ یہ تو اللہ کی عبادت کرو کیونکہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات سے خبر رکھتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، میں اس لفظ کے اوپر یہاں سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے آپ کو ہم توجہ دلائیں گے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے فوت دے دی، موت دے دی، یعنی فوت ہو گیا، میں وفات پا گیا، تو نے دنیا سے اٹھا لیا۔ كُنْتُ أَنْتَ رَقِيبُ عَلَيْهِمْ، تو ہی تو ان کا نگران تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو شروع کے 116 اور 17 آیت تھے۔ اب میں اس سے آگے کے ترجمہ کر رہا ہوں 118 اور 119 کی۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو بے شک وہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو بلا شبہ آپ ہر چیز پر غالب ہیں اور گہری مصلحتوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے ہیں۔ اور 119 ہے، تب خدا کہے گا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کے سچائی فائدہ پہنچائے گی اور ان کے خوب خوب کام آئے گی۔ ان کے لیے ایسے سرسب و شاداب باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آخری آیت 120 ہے کہ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی سلطنت اور حکومت، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، یہاں ایک چیز کہ جناب عیسیٰ المسیح یا یسوع المسیح سلام علینا کہ ذات و صفات ایک ہی ذات ہے، جس کے بارے میں پوری کائنات نے بالخصوص قرآن شریف میں جتنی باتیں ہیں، یعنی ہم نے جو 2 آیت کی تلاوت کی تھی سورہ یعنی 116 117 آیت کی، دعا ہے کہ خدا رب العالمین قرآن شریف اور تمام بالخصوص کتاب مقدسہ جس میں اس کی تلاوت اور اس کے حقیقی عرفان سے ہمیں فیض پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن شریف میں جناب مسیح کی موت کا ذکر ہے یا نہیں ہے، کہ موت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانتے ہیں اور یہ مقدس مسلمہ ہے کہ جناب مسیح کی برحق صلیبی موت اہل اسلام کے ہم مسلم نہیں ہے، لیکن قرآن شریف میں سے چند آیت ایسی ہیں جن کی دلیل کے طور پر آپ سب کے حافظے میں محفوظ رہنے کے لیے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ سورہ پارہ 16 سورہ مریم 19واں سورہ ہے، اور اس کی 2 آیت پہلے 15 اور پھر 33 آیت کی تلاوت کریں گے۔ السلام علی یوم الولدۃ و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھ کھڑا ہوں گا جی کر۔ اس آیت میں عام آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس ٹکڑے میں ایک پہلا جو لفظ ہے وہ یوم اموتو سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب مسیح کو مرنا ضرور تھا۔ پھر ایک جگہ اور ہے یا عیسی انی متوفقہ، یہ ہے 3 پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 55۔ یا عیسی انی متوفقہ و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، یعنی عیسی انی متوفقہ، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ دیکھیں پہلے تذکرہ ہو رہا وفات کا، ورافعک اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک اور تم کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا جو لوگ انکار کریں یا کافر ہو جائیں۔ ایسا یہاں اس آیت کا مفہوم بخوبی واضح ہے، یعنی واقف ہے کہ اس آیت میں پروردگار عالم جناب عیسیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں جو مدت تمہاری اس کے بعد مدت پوری کرنے کے بعد میں تمہیں اٹھا لوں گا۔ اب مدت پوری ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے موت واقع ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے آدمی تو اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، اوپر کوئی نہیں رکھتا ہے۔ اور تمہیں یعنی اس کے بعد پھر کہا کہ اور میں تمہیں اٹھا لوں گا، یعنی کہ جب موت واقع ہو جاتی قبر میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں سے حساب کتاب خدا اور اس بندے کے درمیان میں ہوتا۔ یہ دنیا میں رہنے والے انسان کسی صورت بھی اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔
سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چلا گیا وہی جانتا ہے، اور جو زندہ ہوگا وہ نہیں جان سکتا۔ تو اسی لیے اور ان کافروں تک پھر آگے اسی آیت میں ہے کہ اور میں تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کروں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے، کب تک؟ قیامت تک۔ تو ان کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، یعنی کہ جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ قیامت تک غالب رہے گا، اور پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں کا تم میں اختلاف ہے اس کا میں اس دن فیصلہ کر دوں گا۔ اب وہ دن آخری دن ہوگی، یعنی قیامت کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان من، عیسیٰ جناب مسیح سے کہا جا رہا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے فوت دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ دوران گفتگو یا مطالعہ آپ جب غور کریں گے اس چیز پر، تو ہم نے جو غور کی تو اس میں ایک حقیقی بات، یعنی حقیقی عرفان آپ کو ملے گا اس میں، جو فوری طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ اور ہم اس بات کا قائل ہیں یا سچائی کو جتنا جلد ہو سکے ہمیں عام کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ایک لطیفہ ہے۔ اچھا، لطیفہ عموماً جو ہے وہ دوسرے انداز میں کہا جائے، لطیفہ لطیف کا مؤنث ہے، عموماً لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی کسی خاتون کا نام ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لطیفہ کہتے ہیں، وہ لطیف کہتے ہیں باریک سے باریک بات، وہ ایسی بات جس سے سن کر کے سمجھنے والے بآسانی سمجھ سکتے ہوں، یا جو اس علم کو رکھتے ہیں، وہ علوم سے وابستہ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لطیفہ کے کیا معنی ہیں۔ دراصل ایسی بات جو سچائی پر مبنی ہو، حقیقت سے وابستگی رکھتی ہو، اور اس کے اندر وہ جوہر پوشیدہ ہو جو صرف سمجھنے والوں کے لیے، اور اس میں وہ جوہر عرفان کی منزل تک پہنچنے میں کامیابی کامرانی عطا کرے۔ تو ہم تمام اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ حضور مسیح کے رافع السما، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کو تو مانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے تو پہلی بات یعنی جناب مسیح کے صلیب موت کو نہیں مانتے، حالانکہ رفع السما سے پہلے قبل الموت ہے، جو ہم نے اس آیت میں وہ متفقہ و رافقہ، یعنی پہلے تمہیں فوت دیں گے، اس کے بعد پھر تمہیں تو اٹھائیں گے۔ ایسا نہ محترم، یہاں ہم ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ ما یلذ من القول الا لدی رقیب عنید، یہ 26واں پارہ ہے سورہ قاف، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے کہ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، دائیں اور بائیں، کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ تو وہ جو رب العالمین ہے، کیا وہ فرشتوں کے لکھے پر، یعنی کہ کیا وہ شخص ایسا مخلوق جو فرشتوں کے لکھنے پہ معمور کر دیا ہو خدا نے اسے؟ تو غالب نے ایسے موقع پہ کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، کیا دم تحریر ہمارا کوئی انسان بھی تھا؟ عزیزم، ہم نے یہاں تک قرآن کی اس آیت کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اب تھوڑی سی ہم ایک متی کی انجیل، جناب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی سے 28ویں باب کی 4تھی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ ہو گئے۔ کس چیز کے ڈر سے؟ جب تک اس سیاق و سباق کو نہیں سمجھ میں آئے گی، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب مسیح سلام علینا کو صلیب دے دی گئی اور آپ کو قبر میں رکھا گیا، تو اس وقت اس قبر کو ڈھانکنے کے لیے ایک بہت بڑا پتھر رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے جو ڈیڈ باڈی ہے، جو لاش ہے، جو جس میں اتھر ہے، اسے کوئی چورا نہ لے جائے۔ چونکہ آپ نے کہا تھا اگر تم اس ہیکل کو گرا دو، اپنے بارے میں فرمایا تھا جناب مسیح نے کہ اگر تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا۔ اصل میں وہ اپنے بارے میں فرما رہے تھے، یہ بہت بعد میں انہیں پتہ چلا کہ ہاں واقعی جناب مسیح ایسا کر سکتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے پہرے دار بھی بیٹھا دیے تھے پتھر رکھنے کے بعد۔ لیکن اتوار کی صبح پاؤں پھوٹنے سے پہلے مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے کے لیے آئیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑا بھونچال آیا۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے قبر کے منہ پر جو پتھر تھا اسے لڑکا دیا، یعنی ہٹا دیا اس میں، اور اس پر بیٹھ گیا۔ رومی جو پہرے دار بیٹھے تھے، کون تھے؟ رومی پہرے، رومی سپاہی تھے، یعنی روم کے بادشاہ تھے وہاں پہ، تو اس کے سپاہی پہرے دار جو سپاہی تھے، وہ چمکدار لباس میں ملبس اس نورانی ہستی کو دیکھ کر وہ ڈر گئے، اور ڈر کے مارے وہ بے ہوش ہو گئے۔
جبکہ دوسری طرف فرشتہ نے ان عورتوں کو تسلی دے کر کہا کہ ڈرو نہیں، انہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، جسے تم ڈھونڈتی ہو وہ اپنے کہنے کے مطابق کیا ہوا؟ جی اٹھا۔ تیسرے دن جناب مسیح جی اٹھے ان مردوں میں سے، یعنی پہلی ہستی ہے جناب مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے، اس سے پہلے کوئی نہیں جیا۔ جس کو جناب مسیح نے جلایا وہ الگ ہے، لیکن جناب مسیح خود زندہ ہوئے۔ اور پھر تو انہوں نے کہا آؤ جگہ دیکھیں جہاں خدا نے پڑے تھے، اور قبر کے منہ پر سے پتھر لڑکایا جا چکا تھا، اس لیے نہیں کہ جناب مسیح وہاں سے باہر نکل سکیں، بلکہ اس لیے کہ عورتیں یعنی جو خاتون گئی تھیں دونوں، وہ دیکھ سکیں کہ وہ جی اٹھے ہیں۔ اور فرشتہ نے عورتوں کی ذمہ داری سونپی کہ جلد جا کر یہ جلالی خبر اس کے شاگردوں کو دیں کہ جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، یا خداوند مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ جب وہ شاگردوں خبر دینے جا رہی تھیں تو جناب مسیح ایک لفظ کے ساتھ سلام کہا اور کہا کہ جس کے معنی ہے خوشی مناؤ۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ خود کلام کیا ہے کہ جاؤ، سلام کیا ہے اور کہا کہ خوشی مناؤ۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا کہ ولادت بھی سعادت ہے اور آپ کی وفات بھی سعادت ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ لیکن ہم یہ چیز باور کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جب ہم اس چیز کو غور کرتے ہیں کہ جناب مسیح کے فوت پر، تو بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آتا، اور ہم قرآنی کے ریفرنس چلیں گے کہ ہاں کیوں نہیں ان کو یقین آتا، اس کے وجوہات کیا تھے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ متوفی کا پہلے ہم تمہیں فوت دیں گے، پھر رافع کا تمہیں ہم آسمان پر اٹھائیں گے۔ اب ہم چلتے اعمال کی طرف کہ پس اپنی سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کے روح القدس نے نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کا گلہ بانی کرے جسے اس نے اپنے خاص خون سے مول لیا۔ اب گلہ سے یہاں مراد ہے کہ یہ جو لوگ جس زمانے میں جناب مسیح پر ایمان لائیں گے کہ ہاں آپ ہی ہیں اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے نگہبان، تو پھر اس وقت یہ جو آپ کا خون ہے وہ ان تمام گناہ گاروں کے لیے نجات کا باعث بنے گا، یعنی جو انہیں قبول کرے گا وہ نجات کے باعث بنے گے۔ پہلے تو میں تو اس کے تیسرے باب کی پہلی اور دوسری آیت، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرے۔ دوسری آیت میں پس نگہبان کے وہ الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کا لائق ہو۔ عزیزم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ نگہبان جو بھی ہے اسے بے الزام ہونا چاہیے اور اسے پرہیزگار متقی ہونے چاہیے، اور نگہبان بننے کے لیے اسے کیا ہونا چاہیے؟ اگر عہدہ چاہے تو اچھے کام کرنے چاہیے۔ لیکن ہم فی زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نگہبان ہوتا ہے وہ قاتل نکلتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ نگہبان کو لازمی ہے کہ وہ متقی ہو، یعنی متقی ہونا لازمی ہے، اور جو متقی ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی۔ ہدی للمتقین، متقی نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی۔ حقیقی عرفان میں عزیزان محترم، اب تک آپ کی خدمت عالیہ میں ہم نے جو یہ چند آیت پیش کی تھیں، اس کے لطف کے بعد ایک اور ہم آپ کی خدمت پیش کرتے چلیں کہ جس کا ہم نے آیت نمبر 55 میں تذکرہ کیا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عوام الناس کو سمجھایا کچھ جاتا ہے، آیات کچھ ہوتی ہیں۔ بہت تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں 4 چیز رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے دین کو جاننے کے لیے کتاب، پھر کہا کہ حدیث ہے، پھر علماء جمہور ہیں، اور پھر قیاس ہے۔ اب یہ 2 چیز قرآن اور حدیث کے بعد علماء جمہور آ جاتے ہیں۔ اب علماء جمہور جو فیصلہ کر دیتے ہیں وہ بات اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ پھر قیاس ہر سرکار درست تو نہیں ہو سکتی نا، بعض دفعہ کیا ہر قیاس صحیح ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران 55ویں آیت میں کہ مطابق متوفقہ و رافع کا، یعنی پہلی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں ایک مزے کی بات، یعنی کہ بہت خوبصورت انداز میں کہ متوفقہ ایک الگ لفظ ہے، یہ وائے معطوف ہے، اس کے بعد رافع کا، یہ ایک الگ لفظ ہے۔ مثلا کہ ہم کسی چیز کو جاننے کے لیے شمس و قمر، لوح و قلم، ارض و سما، مرد و زن، یہ وائے معطوف استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وضو میں بھی اسی طرح کے لفظ آتے ہیں کہ جب آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں جائیں گے، اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، 2 چیزیں
چہرہ دھو اور ہاتھ کو دھو، اور پھر دوسرا حصہ ہے ومسحوا، اور مسح کرو برؤسکم وارجلکم الی الکعبین، سر اور پیر کا مسح، یعنی دو جملہ ہے اور دونوں میں دو دو لفظ، اس میں بھی دو وائے معطوف ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جو ہیں وہ پہلی جلد میں اپنے صفحہ 131 میں کتاب الوضو میں، جس کا ترجمہ کیا ہے علامہ وحید الزماں صاحب صدیقی، اور انہوں نے کہا کہ وجوہکم کے معنی، اور انہوں نے بھی فتح محمد جالن صاحب نے، اب جس کا ترجمہ اس میں لکھا وجہ کے معنی منہ، یعنی منہ دھو، تو منہ تو سرکار یہاں ہے، اور چہرہ تو پیشانی سے لے کر اور دھوڑی کے بال تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، تو یہ چہرہ ہے۔ اب چہرہ اور منہ میں فرق ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب غسل کے بارے میں ہے کہ دھونا، پانی بہانا، ہندی میں اشنان کہتے ہیں، یا نہانا، اور مسح کے معنی ہے پوچھنا، چھونا، مس کرنا یا ہاتھ پھیرنا۔ اسی وضو کے آیت سے جب ہم آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے، اچھا وضو میں جو لوگ پیر دھوتے ہیں وہ جر جوار کا چکر چلاتے ہیں کہ یہ جر جوار ہے، لیکن آپ وضو کو سمجھنے کے لیے تیمم کو ضرور سمجھ جائیے۔ ہم یہاں وضو نہیں بتا رہے، ہم ایک چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں جو اس کے بعد ہم بتائیں گے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، یعنی کہ پاک مٹی لو، اس پر ہاتھ مارو، چہرہ اور ہاتھ کا مسح کرو۔ دو چیز، جو چیز وضو میں دھویا جاتا ہے تیمم میں اس چیز کا مسح ہے، پیر دھونا نہیں، اسی لیے پیر کا تذکرہ نہیں ہو رہا، لیکن اصل چیز جس کی جانب ہم آپ کے ذہن کو اس سچائی کی طرف، اس حقیقت کی طرف، اس شعور کی طرف، اس حقیقت آشنا بنانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ صحیح معنی میں خدا کے عرفان حاصل کر کے ابدی نجات کے وارث بن سکیں۔ یعنی اصل چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہے خدا کا عرفان حاصل کر کے ابدی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ورنہ انسان زندگی تو گزار رہا ہے لیکن دوسرے مخلوقات کی طرح نہیں، حیوانات کی طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ انسان اشرف المخلوقات بن کر زندگی گزارے، اور پروردگار عالم یہی چاہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات بن کر زندگی گزارے۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو رافع کا اور متفق کا ہے، یہ دو جو تسلیم نہ کرنے کے سبب کیا ہے، جبکہ وائے معطوف ہے، تو پہلے وفات پانا، پھر اس کے بعد تو اب قرآن میں سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے اور دوسرا سورہ آیت نمبر 85، فتح محمد جالن صاحب کا ترجمہ ہے، افتؤمنون ببعضکم الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم بعض کتاب کے اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ سرنامہ کلام میں عزیزان محترم جو ہم نے آیت پیش کی تھی اس کا یہی ہے کہ انکار کرنے کا سبب کیا ہے، تو وہ اس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ نگہبانی کرنے والا وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور جہاں تک یہاں اب ایک نگہبانی کے معنی میں کہ جب تک ان کے درمیان تھا، متوفی کا جب تو نے فوت دے دی اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا، یعنی جناب مسیح کی جب وفات ہو گئی پھر آسمان پہ اٹھایا گیا، اور اس کے بعد کا ترجمہ تھا کہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی بھی بات اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں صرف ریفرنس ہے، اصل چیز تو آپ کو کتاب مقدس میں ملے گی، بائبل میں ملے گی۔ پھر آئیے ہم چلتے ہیں محض ایک آیت جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انکار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ جب یہودی نے کہا تھا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَصَلَبُوهُ وَلَكِنَّ شَبَّهَ لَهُمْ، یعنی یہودیوں کے اس قول کے سبب سے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، جبکہ وہ غلط کہہ رہے تھے، قرآن بھی کہہ رہے غلط کہہ رہے، بالکل صحیح ہے کہ یہودی نے قتل نہیں کیا، بلکہ کس نے کیا، اس وقت تو رومی حکومت تھی۔ وَإِذَا كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، 7واں پارہ ہے، 5واں سورہ ہے، آیت 110 ہے کہ یہودی تو جناب مسیح کو چھو نہیں سکتے، تو پھر کس نے قتل کیا، کس نے صلیب دی، وہ تو اس وقت کی رومی حکومت تھی، اور یہ بات سچ ہے۔ قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ دراصل بڑی معذرت کے ساتھ کہ قرآن کی کو روایت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ آیت کی نگاہ سے دیکھیں، آیت میں ساری چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور تاریخ کی حقیقی عرفانی کی نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے تو مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا کہ دراصل صلیب دینے والے جو تھے اس وقت کے رومی حاکم تھے، اور قرآن فعل قتل کی نفی نہیں کرتا بلکہ قاتل کی نفی کرتا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس ایک آیت، عجیب آیت ہے کہ سورہ زخرف 43واں سورہ ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَّمُهُ لَسَوْتٌ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، یعنی عیسیٰ تو قیامت کے نشانے میں ایک نشانی ہے، سو تم قیامت میں شک مت کرو، یعنی جو قیامت میں شک کرے گویا وہ جناب مسیح پر شک کر رہا ہے، کیونکہ جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور پہلے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے پھر آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن اگر اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو گویا وہ قیامت کا انکار کر رہا ہے، چونکہ قیامت میں مردے زندہ ہوں گے،
اور اگر اسی لیے خدا نے پریکٹیکلی طور پر جناب مسیح کے ذریعے یہ چیز عام کر دی کہ جو اس چیز کو یقین نہیں کرے گا ہم مردے زندہ ہوں گے، تو اس کے لیے خدا نے وہ تمام، چونکہ مسیح نے تمام بندھن توڑ دیے، ہر قسم کی رکاوٹ کو توڑ کر کے وہ قبر سے باہر آ گئے، جبکہ کوئی نہیں آ سکا۔ اب جو بھی ہے قبر کے اندر، قیامت ہو کے جب سور پھونکے جائیں گے تو اس کا انتظار ہے انہیں کہ ہم پھر قبر سے نکلیں گے۔ جناب مسیح نکل گئے، تو ان تمام اعتراض کرنے والوں کے دہن پر خدا نے مہر لگا دی ہے، بلکہ کہ نگہبان کیوں کر ہو سکتا، سب کا نگہبان کون ہے؟ خدا ہے۔ آپ جو بھی پیوند خاک ہے وہ اس انتظار میں ہے۔ حقیقی عرفان کے ذریعہ ہم یہی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ مظہر خدا ہم سب کا نگہبان ہے۔ کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے تو ہم اسی زندہ کو سلام کریں، جو زندہ ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے، اور ایک ہی ہستی ہے، اور جو مظہر خدا ہے وہ جناب یسوع المسیح، سلام علینا۔ تو آئیے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا کلمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا روح اللہ۔ عزیزان محترم، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ضرور برکات ملی ہوں گی، کچھ باتیں آپ کے ذہن میں سمائی ہوں گی۔ آئندہ نشست کے لیے ہم پھر کسی اور عنوان کے تحت حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوال پیدا کرتے ہیں ہم پہ ضرور بھیجیے۔ ہماری اسکرین پر تمام چیز آپ کو مہیا ہوں گی، ٹیلی فون نمبر بھی ہوگے آپ کے پاس، ویب سائٹ بھی دکھائی جائے گی، ای میل بھی ہیں، اسکائپ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ابھرے بلا جھجک آپ کر سکتے ہیں، ہمیں جواب دینے میں خوشی ہوگی۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔